والقدرة والثناء الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى روزنا میں
اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل وجلہ الکریم کی حفظ و اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع آدم و بنی آدم مالک کون و مکان سید الحیلہ مکان سید السجا بے کسوں کی کس بے بسوں کی بس غریبوں کے والی یتیموں کی ماں مسکینوں کی ملجا اللہ کے پیارے امت کے سہارے میرے اور آپ کے نجبال کریم مہربان شفیع آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دربار گفتگو میں ہٹ گئے درود و سلام عرض کرنے کے بعد برادران اسلام ماہ رجب المرجب شریف کے پہلے جمعۃ المبارک کی اس مبارک مجلس کے پارٹی میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی۔ دعائے خالق کائنات میری اور آپ سب کے حاضری اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین۔ اور مالک کریم ہماری حاضری ہماری دنیا میں باعث برکات اور آخرت کے اندر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماہ رجب المرجب شریف کو اللہ تعالیٰ نسبتیں حاصل ہیں، ان میں سے 4 نسبتیں بڑی رفع و اعلیٰ ہیں۔ پہلی نسبت کہ میرے اور آپ کے نجبان آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ میرے آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ دوسری نسبت کہ اس کی 6 تاریخ کو ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال اور عرس مبارک۔ تیسری نسبت کہ اس ماہ مقدسہ کی 13 تاریخ کو تاجدار حلقہ مولا مشکل کشا داماد مصطفیٰ دنیا و آخرت کے میرے مصطفیٰ کے بھائی شیر خدا حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے۔ اور چوتھی نسبت اس ماہ مقدسہ کی 27ویں شب کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیر معراج شریف ہے۔ یہ 4 نسبتیں اس ماہ مقدسہ کو بڑی افضل و اعلیٰ ملی ہیں، اور بھی نسبتیں ہیں۔ دعائے مالک کریم اس ماہ مقدسہ کو ہمیں صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ آج کی اس نشست میں ہم ہند الولی عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ دعائے مالک کریم مجھے شرح صدر عطا فرما کے کلمہ حق کہنے کی مجھے اور آپ کو سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مقدسہ کو میں نے موضوع سخن بنایا۔ میرے رب نے اعلان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد نیک اور صالح عمل کریں، اللہ ان کی
محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے. حضرات اولیاء کرام علیہ رحمت الرحمن ساری زندگی اللہ اللہ کرتے ہوئے گزاری، اپنے رب کو راضی کیا، اپنے مالک کا قرب حاصل کیا. وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے. آج بھی ان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال رکھی ہے. وہ اللہ کے ولی جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کے نام کے نعرے بلند کیے. کوئی اجمیر میں بیٹھا ہے، کوئی کلیل میں بیٹھا ہے، کوئی پان پتن میں بیٹھا ہے، کوئی گولڑے میں بیٹھا ہے، کوئی سیال شریف میں بیٹھا ہے، کوئی کراچی اور سندھ کی دھرتی پہ تشریف فرما ہے، لیکن لاہور میں بسنے والا رب کا بندہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ذاتی تعلق بھی کوئی نہیں، رشتہ داری بھی نہیں، لیکن ان کی محبت کے نعرے بلند کرتا ہے اس لیے کہ وہ ساری زندگی اپنے رب کی محبت کا اعلان کرتے ہیں. اور پھر میرے رب کے قرآن کا فیصلہ ہے فاذکرونی اذکرکم. میرا رب فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا. انہوں نے ساری زندگی رب کے نام کے نعرے بلند کیے. آج وقت دیکھ لو، آج دنیا معین الدین کے نعرے بلند کر رہی ہے. خواجہ معین الدین چشتی میری سندری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم المرتبہ ہستی ہے کہ جو حسنی اور حسینی سید ہے. حسنی اور حسینی سید اور خواجہ معین الدین چشتی میری وہ عظیم المرتبہ ہستی ہے. 15 سال آپ کی عمر ہے تو آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ جاتا. اس سے میں ایک باپ آیا، باپ کی خدمت کر رہے ہیں. وہاں سے اللہ کے ولی مجذوب ولی حضرت ابراہیم تندوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر ہوا. وہ بزرگ باغ میں تشریف لے آئے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی میری کی عمر 15 سال ہے. باغ سے انگوروں کا خوشہ توڑا، گچھا توڑا، دھو کے پلیٹ میں رکھ کے اس مجذوب ولی کو پیش کیا. انہوں نے انگور کو نہ کھائے، اپنی جیب سے انہوں نے ایک ڈلی کسی پھل کی نکالی، اپنے منہ میں ڈال کے چبا کے خواجہ معین الدین چشتی میری کے منہ میں رکھی اور فرمایا پتر معین الدین اسے کھا لے، اللہ تیری ساری منزلوں کو اثر کر دے. بس خواجہ معین الدین چشتی میری نے وہ ڈلی کھائی، اللہ نے دنیا کی ہر محبت کو آپ کے دل سے نکال دیا. نہ مال کی محبت ہے، نہ پیسے کی محبت ہے، نہ دولت کی محبت ہے، نہ دنیا کی کوئی محبت. ساری محبتیں حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے دل سے نکالا. آپ نے وہ باپ بیچا، جتنے پیسے ملے نا سارے فقیروں نے بانٹ دیے، تقسیم کر دی، اور خود رسول اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اللہ والوں سے ملاقات کرنے کے لیے نکل پڑے. دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، رب کے قرآن کو پڑھا، اور پھر کیسا پڑھا؟ حضرت خواجہ صاحب روزانہ دن کو ایک پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. پھر رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کا پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے. اور جب قرآن پاک مکمل ہو جاتا، عاطف غیبی سے آواز آتی تھی اے معین الدین ہم نے
کر لیا، بڑے ہوئے قرآن کو قبول کر لیا، اور چلتے چلتے اللہ کے ولیوں سے ملاقات کرتے 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 حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے پاس جا پہنچتے. وہ جو اللہ کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، برگزیدہ ولی ہے، ان کے پاس پہنچے، نظارہ کیا، معاملات کو دیکھا، عرض کرتے ہیں حضور مجھے اپنے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، اپنی مریدوں میں شامل کر لیں. آپ فرمانے لگے بیٹا پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کر. فرماتے میں نے وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پھر مجھے فرمانے لگے بیٹا اب قبلہ شریف کی طرف رک کر کے سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کر. قرآن پاک کے 28 پارہ کی سورت ہے سورۃ بقرہ شریف، پہلی سورت. فرماتے ہیں جب میں نے سورۃ بقرہ شریف پڑھ لی نا، اب مجھے فرمانے لگے 21 مرتبہ نبی پالا کا محمد عربی پہ درود و سلام پڑھا. فرماتے میں نے درود شریف پڑھا، پھر مجھے فرمانے لگے اب 500 مرتبہ سبحان اللہ کی تلاوت کر. فرماتے میں نے سبحان اللہ بھی پڑھا. پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مجھے پکڑا، اپنے سینے سے لگایا، میرے ہاتھ کو بلند کر کے عرض کرتے ہیں اے نبی پالا کا محمد عربی، میں نے معین دین کو آپ کے دربار میں پہنچا دیا ہے، اور آگے آپ کا کام ہے رب کے دربار میں سے مقبول کروا دیا. آگے رب کے دربار میں پہنچانا ہوگا. میرے نبی پالا کا محمد نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پھر خواجہ صاحب کو رب کے دربار میں بھی پہنچایا ہے، اور اجمیر کا بے تاج بادشاہ بنا کے بھی میرے نبی پاک نبی نے بھیجا. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں. اجمیر میں تشریف لائے، اجمیر شریف کے اندر آ کے اپنا خیمہ لگایا، کپڑے کا خیمہ لگا کے نہ سارا دن اور ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، رب کا ذکر کرتے. عصر کی نماز پڑھ کے نہ خواجہ صاحب رونا شروع ہو جاتے. مسلم بچہ تھا، اجمیر سے باہر رہتا تھا، کہیں دور سے پڑھ کے آیا تھا غیر مسلم. وہ روزانہ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خیمے کے قریب سے گزرتا نا تو خواجہ صاحب کو روتے ہوئے دیکھتا، کیونکہ عشق جنادی ہڈی رچیا، رونا کم نہ ہو، اٹھنے روندے، بیٹھنے روندے بھی چلا. خواجہ صاحب کو روتے ہوئے دیکھتا. اپنی ماں کے پاس گیا، ماں سے پوچھا یہ مسلمانوں کا سادھو روتا کیوں ہے، کس بات پہ روتا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا مجھے تو نہیں پتا، میری تو ان سے ملاقات ہی نہیں، میں نے تو پوچھا ہی نہیں، تو وہاں سے گزرتا ہے جا کے پوچھ لینا. ایک دن گزرا تو خواجہ صاحب کے پاس آ گیا، آگے کہنے لگا حضور آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ فرمانے لگے محبت کی وجہ سے روتا ہوں، محبت کی وجہ سے روتا ہوں. وہ کہنے لگا عجب بات ہے، دکھ کی وجہ سے تو لوگوں کو روتا دیکھا ہے، محبت کی وجہ سے تو کوئی روتا نہیں. میں تجھے پتا ہی نہیں، میں اپنے شیخ کامل کے فراق اور محبت کی وجہ سے روتا ہوں. کہنے لگا عجب بات ہے، محبت کی وجہ سے کون روتا، محبت کی وجہ سے کون روتا؟ کہنے لگا حضور یہ جو محبت کی وجہ سے رونا ہے نا، میں بھی اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ محبت کی وجہ سے رویا کیسے جاتا ہے. فرمایا پھر تجھے 2 کام کرنے پڑیں گے.
حضور بتائیں کیا کہا؟ فرمایا ایک میرے لجپال آقا محمد عربی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا، دوسرا میرا مرید ہونا پڑے گا۔ حضور میں اپنی امی جی سے مشورہ کر رہا ہوں، میرے لجپال نبی نے فرمایا جا مشورہ کرا۔ ماں کے پاس گیا، کہا ماں اگر تو اجازت دے تو میں کلمہ پڑھ کے ان کا مرید نہ ہو جاؤں، کہ مجھے محبت میں رونا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا تجھے میں اگر منع بھی کروں گا تو رکے گا نہیں، کیونکہ جو بات تو کرتا ہے نا وہ اپنی پوری کرتا ہے۔ جا کلمہ بھی پڑھ لے اور ان کا مرید بھی ہو جا۔ جا کے کلمہ پڑھا، مرید ہو گیا۔ اب خواجہ صاحب فرمانے لگے اب تو نے رہنا میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے حضور آپ کے ساتھ رہوں گا، صبح کا کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہے، شام کا کھانا بھی میرے ساتھ کھانا ہے، فجر کی نماز کے بعد سیر بھی میرے ساتھ کرنی ہے، تو نے میرے ساتھ رہنا ہے، کہیں جانا نہیں۔ حضور مجھے منظور ہے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ 4 دن میں خواجہ صاحب کے ساتھ رہا۔ اب خواجہ صاحب فرمانے لگے اب تو اپنے گھر میں چلا جا، 3 دن مجھ سے ملاقات کے لیے نہیں آنا، 3 دن مجھ سے ملنا نہیں ہے۔ مرید کا کام ہے کہ اپنے دین کی بات کو مانے، حضور کوئی بات نہیں، چلا جاتا ہوں، 3 دن ملاقات کے لیے بھی نہیں جاؤں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے چلا جا۔ اب گھر میں گیا، دن گزارا، شام کا وقت آیا، شام کا وقت آیا، ماں نے کھانا سامنے رکھا، پہلے اپنے شیخ کامل کے ساتھ 3 روٹیاں کھا جایا کرتا تھا، آج ایک نوالا بھی اندر نہیں ڈالتا۔ ماں نے پوچھا بیٹا تجھے کیا ہوا؟ کہا ماں کچھ نہیں ہوا، بے چین ہوں، کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ میں نے کہا بیٹا کھا لے، ماں بھوک نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا۔ رات کا وقت آیا، لوگ سو رہے ہیں، وہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے چکر لگا رہا۔ بھلا بیٹا نہ سوئے تو ماں کو نیند آتی ہے؟ ماں کو نیند کیسے آ رہا؟ ماں اپنے بیٹے کے پاس چھت پہ گئی، بیٹا سوتا کیوں نہیں؟ ماں بچینی ہے، نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں کوئی میری نیند ہی لے کے چلا گیا۔ کہا بیٹا ایک تو نے کھانا بھی نہیں کھایا، دوسرا بچینی کے عالم میں چھت پہ چکر لگا رہا ہے، سو بھی نہیں رہا۔ وقت گزرتا گیا، جب رات کے 12 بجے کا وقت آیا، اس کے آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ ماں نے دیکھا، کہا بیٹا روتا کیوں ہے؟ کہا ماں وہ جس نے مجھے کلمہ پڑھایا نا، جس کا میں مرید ہوں، جس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا ہے، ماں مجھے بڑے یاد آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے حکم فرمایا میں وعدہ کر کے آیا 3 دن میں نے جانا نہیں۔ آنسو کی جھڑی ہے، نماز تہجد کے وقت آیا، اب داڑے مار کے رونے لگ گیا۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ محبت کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ جس رات لجپال آقا ہمارے گھر میں تشریف لائے نا، ہجرت کی رات، فرماتی ہے میں نے شام سے اپنے بابا تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ زاروں کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے کہا بابا رو کیوں رہے ہو؟ میرے بابا فرمانے لگے اے عائشہ اپنے لجپال نبی کی محبت میں رو رہا ہوں، محبت میں رو رہا ہوں۔ اب وہ نوجوان تاجدار کائنات کے غلاموں تھاڑے مار مار کے رو رہا ہے۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ماں ذرا مہربانی کرنا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس جا اور ان کو کہنا وہ اجازت دے میں ان سے ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ ماں وقت نہیں گزر رہا، ماں گئی حضرت خواجہ صاحب کے پاس، کہا حضور سے کلمہ بھی پڑھایا ہے، اپنا مرید بھی بنایا ہے، اپنے ساتھ بھی رکھا ہے، اب اس کا حال
حضور اجازت فرمائے وہ آپ کے پاس آ جائے، کہا تم ماں ہے، تجھے تو نہیں موڑ سکتا، تجھے تو واپس نہیں لوٹا سکتا۔ ادھر ماں کی وجہ سے رب کا محبوب نبی حضرت اویس کرنی کے دیدار کو بند کر دیتا تھا، میں تجھے کیسے واپس لوٹاؤں؟ جا اپنے بیٹے کو کہا تھا۔ ماں گئی، اپنے بیٹے کو کہا چل تجھے تیرا شیخ بلا رہا۔ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، خواجہ صاحب فجر کی نماز پڑھا کے اپنے مریدوں کو پڑھا رہے ہیں، کتابیں کھلی ہیں پڑھا رہے ہیں۔ وہ آ کے کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب خواجہ صاحب نے نگاہیں ڈال کے دیکھا نا، اس کی آنکھیں اور ٹیکیں نکل گئی، آگے قدموں میں گر کے کہتا ہے اے میرے شیخ، آج مجھے پتا چلا جتنا مزہ محبت کے رونے میں ہے دنیا کے کسی رونے میں اس طرح مزہ نہیں ہے۔ اور آج مجھے پتا چلا محبت کی وجہ سے بھی رویا جاتا ہے، محبت اور پیار کی وجہ سے بھی آنسو نکلتے ہیں۔ اور آج مجھے پتا چلا کہ محبت کا رونا کس انداز کا ہوتا ہے۔ تاجدار کائنات کے غلاموں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے کتنا مقام اور کتنی شان عطا کی ہے۔ آپ کے پاس ایک ہندو جوگی آیا، بڑا بلند اور بڑا ذہین اور بڑا علم والا بندہ تھا، اب اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر ظاہری اور باطنی حواس رکھے ہیں۔ ہمارے ظاہری بھی حواس خمسہ ہے، 5 حواس ہے جن کے ساتھ ہم محسوس کرتے ہیں، کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح باطنی بھی ہر انسان کے اندر اللہ نے حواس خمسہ رکھے ہیں، اور ایک مومن کو، اللہ والے کو اللہ نے روحانی بھی حواس خمسہ عطا کر رکھے ہیں۔ اب وہ جو ہندو جوگی آیا، اس کی باطنی حواس میں سے ایک حواس کو اللہ نے طاقت عطا کر رکھی، لیکن یہ ہے ہندو کو، غیر مسلم کو جو بھی ملتا ہے دنیا میں ملتا ہے، اور مومن کو اللہ دنیا میں کم عطا کرتا ہے، آخرت میں زیادہ عطا فرمائے۔ اور جب باطنی حواس انسان کے روشن ہو جائے، یہ تصوف کا سبق ہے، صرف ایک بات بتانے لگا ہوں، اگر انسان کے باطنی حواس روشن ہو جائے تو رب ذوالجلال اس کے لیے عالم ملکوت کو سامنے کر کے رکھ دیتا، اور اگر غیر مسلم میں سے کسی کا ہو جائے تو رب ذوالجلال عالم نسوت کو اس کے سامنے رکھ دیتا۔ اب وہ ہندو جوگی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آیا، اور اس کے حواس سے، باطنی حواس خمسہ میں سے ایک حواس جو تھا نا وہ روشن تھا، اس نے اپنے اس لطیفے کو آ کے اوپن کر کے رکھ دیا، کھول کے رکھا، اور اللہ نے اس کو کمال عطا کیا تھا کہ وہ جب کسی بندے کو دیکھتا تھا نا، ظاہری صورت کو دیکھ کے باطن کو سے خود بخود پتا چل جایا کرتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے۔ تھا ہندو جوگی۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آ کے بیٹھا نا، کبھی خواجہ صاحب کو ادھر سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، کبھی ایسے دیکھتا ہے، کبھی نیچے ہو کے دیکھتا ہے۔ آپ فرمانے لگے بتا کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ بول کے کہنے لگا حضور آپ ہیں تو انسان، ہیں تو بشر، لبادہ بشریت کا ہے، لیکن آپ کے اندر اللہ نے سارا نور بھر رکھا ہے۔ آپ کا اندر والا سارا سیٹ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے، کیونکہ میرے نبی کی نسل کا خاندان ہے۔ میرے امام تو فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ہندو جو کی کہنے لگا حضور آپ ہیں تو انسان، ہیں تو بشر، آپ کی باڈی انسان کی ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر سارا نور ہی نور بھرا ہوا ہے، لیکن نور میں
چیز ہے کہ آپ کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا کالا نشان لگا ہوا ہے، چھوٹا سا کالا نشان لگا ہوا۔ اور فرمانے لگے اچھا نشان ہے؟ ہاں نشان ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے ایک طریقہ ہے، وہ اپنا تو لے، نشان میرے دل سے کالا ختم ہو جائے گا۔ اب ہندو جو کی کہنے لگا وہ کون سا عمل ہے؟ عمل میں کروں گا، کام میں کروں گا، فعل میں کروں گا، اور داغ آپ کے دل کا دور ہوگا؟ فرمایا ہاں عمل ہے، عمل کرنے کا وعدہ تو کر، وہ عمل کرنے کے بعد دیکھنا میرے دل والا نشان ختم ہو جائے گا۔ حضور بتائیں عمل کیا ہے؟ فرمایا میرے نیپال آقا محمد عربی کا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، یہ دل کا داغ فوراً دور ہو جائے گا۔ جب بات کر رہے ہیں کلمہ میں پڑھوں گا، داغ آپ کا کیسے دور ہوگا؟ فرمایا تو کلمہ پڑھ تو صحیح، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھنے کے بعد تو دیکھنا داغ نہیں رہے گا، داغ مٹ جائے گا۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ عمل کوئی کرے داغ کسی کا صاف ہو، یہ عقل میں بات نہیں آتی، یہ سینس میں بات نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، دیکھتا ہوں داغ کیسے دور ہوگا۔ خواجہ صاحب نے اسے کلمہ پڑھایا، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، دارا اسلام میں داخل کیا۔ جب کلمہ پڑھانا اب میرے خواجہ صاحب کے قدموں میں آ کے گر کے رونے لگ گیا، کہنے لگا حضور میں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، اب آپ کا داغ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا ادھر سامنے جا کے بیٹھ، اب مجھے دیکھ۔ اب وہ سامنے جا کے بیٹھتا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر سے دیکھتا ہے، کبھی اوپر سے دیکھتا ہے، کبھی نیچے سے دیکھتا ہے۔ اب بول کے کہتا ہے حضور یہ ساری انسانی ڈھانچہ ہے، اندر نور ہی نور ہے، پہلے دل پہ جو کالا داغ نظر آ رہا تھا اب وہ نہیں ہے، اب دل سے نور کی لائٹیں اور شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اب چیخ کے چلا کے نہ پھر میرے خواجہ صاحب کے قدموں میں آ گئے، حضور ماجرا کیا ہے؟ حضور معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ابھی تک نادان تجھے سمجھ نہیں آئی؟ حضور مجھے نہیں پتا چلا یہ معاملہ کیا ہے، عمل میں نے کیا اور آپ کے لگے دل کے اوپر لگا کالا داغ ختم ہو گیا۔ فرمایا نادان، اللہ نے مجھے شیشہ بنا کے بھیجا ہے، میں شیشہ تھا، میرا دل بھی شیشہ تھا۔ جب تو سامنے بیٹھ کے شیشے کے اندر دیکھ رہا تھا وہ صورت تیری نظر آ رہی تھی، وہ میرے شیشے والے دل میں صورت تیری نظر آ رہی تھی۔ جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، جب تیری دل کی کالت بڑھ گئی ہے، میرے دل سے بھی وہ کالا داغ ختم ہو گیا ہے۔ پہلی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے، اور پہلی ملاقات میں کلمہ پڑھا کے محمد عربی کا غلام بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کے ولی۔ خواجہ صاحب تو ایک نگاہ اٹھائے تو 92 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں۔ آپ کے پاس 6 غیر مسلم آ گئے، آخری بات 6 غیر مسلم آ گئے۔ جب آپ کے سامنے آئے نا، آپ نے جلال والی نگاہ ڈالی، ان کے چہرے زرد ہو گئے، جب چہرے پیلے پڑ گئے نا ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگ گئے۔ آپ فرمانے لگے تم آگ کی پوجا کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم آگ کی پوجا اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمیں جلائے نہ۔ فرمایا بے وقوفو، آگ کی پوجا نہ کرو، رب کی عبادت کرو، رب کو مانو، اللہ کے حضور سجدہ کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم کیسے مانے،
ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے؟ فرمایا آپ آگ جلائیں اور آگ میں داخل ہو، اگر آپ جہنم کی آگ سے بچ گئے تو پھر ہم کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے رب کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے یہ کون سی بات کر رہے ہو؟ میں معین الدین تو معین الدین رہا، آگ جلانا تمہارا کام ہے، معین الدین کی جوتی کو بھی آگ نہیں جلا سکتی، معین الدین کی جوتی کو بھی آگ نہیں جلا سکتی۔ آگ جلائی گئی، اب وہ غیر مسلم سارا منظر دیکھ رہے ہیں، آگ جلائی گئی، خواجہ صاحب نے اپنی جوتی آگ میں پھینکی اور فرمایا آگ دیکھ جوتی کس کی آ رہی ہے؟ رب کے بندے، آمینہ کے لال محمد عربی کے بیٹے معین الدین کی جوتی تیرے اندر آ رہی ہے، اس جوتی کو جلانا نہ۔ جب خواجہ صاحب کی جوتی آگ میں جاتی ہے تو آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، سبحان اللہ، آگ ختم ہو جاتی ہے۔ اب وہ ہندو میرے آگ کے پجاری غیر مسلم خواجہ صاحب کے قدموں میں گر جاتے ہیں، حضور ہمیں کلمہ پڑھا کے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ میرے خواجہ صاحب نے کلمہ بھی پڑھایا ہے، ایمان کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے، پھر اپنے سینے سے لگا کے ساتھوں کو اللہ کا ولی بھی بنا دیا، اللہ کا ولی بھی بنا دیا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالیٰ نے جوتی کو آگ نہیں جلا سکتی، تو جس کے دل میں آمنہ کے لال کا سچا پیار ہوگا آگ سے جلائے، لیکن پیار پیدا کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔